والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا كالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا. محترم حضرات، مسلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں پہنچے. بارش کے ایام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کا جائزہ لے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور بیچنے والے کے پاس پہنچے اور اس کھجور کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر کھجور تر تھی، گیلی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یا صاحب التمر، یا صاحب التمر ما ھذا ایھا التاجر. اے کھجور بیچنے والے، یہ کیا معاملہ ہے کہ اوپر کھجور ہے سوکھی اور اندر بھیگی ہوئی ہیں؟ تو کھجور بیچنے والے نے جواب دیا کہ بارش کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. میں نے سوکھی کھجوریں اوپر رکھ دی ہیں اور گیلی کھجوریں نیچے رکھ دی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گیلی کھجوروں کو آپ نے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ یہ تو دھوکہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس منا من غشنا، کہ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ جو کوئی آدمی، جو کوئی تاجر، جو کوئی بیچنے والا اپنے گاہک کو دھوکہ دیتا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ رونگٹے کھڑے کرنے والی اور دل کو دہلا دینے والی بات ہے کہ لیس منا من غشنا، کہ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس سے اپنی امت کو اس سے خارج کر رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہم کو دھوکہ دے. محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سارے امور کی نگرانی کرتے تھے، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی نگرانی بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ تجارت کرنے والا جو امانت دار ہوگا وہ قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا اور رسولوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. اس کا حشر جو سچا تاجر ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ جائزہ لیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، آپ کا دور خلافت تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکری جو چرانے والا تھا، ایک غلام تھا، اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا: اے غلام،
کیا تم مجھے بکری بیچ دو گے؟ اس نے کہا میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جائزہ لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، جب مالک تم سے پوچھے تم کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کو لے کر گیا۔ اس نے کہا، اس غلام نے کہا تو پھر اللہ کہاں گیا؟ کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بات دیا کہ غلام کتنا نیک اور صالح ہے۔ اس کے مالک کے پاس گئے اور اس غلام کو خریدا اور اس غلام کو آزاد کر فرمایا تم جیسا خادم غلام بن کر کسی کے پاس نہیں رہ سکتا، تم کو آزاد ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ دودھ کے اندر پانی ملا رہا ہے۔ دودھ کے اندر پانی ملا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ٹوکا، اسے نکیر کی اور فرمایا کل قیامت کے دن جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دودھ کے اندر پانی ملایا، اب دودھ کو پانی سے الگ کر دو، تو کیا تم قیامت کے دن دودھ سے پانی کو الگ کر سکو گے؟ تو محترم حضرات، یہ صحابہ اکرام رحیم کا معاملہ تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر تنبیہ کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور صحیح کاروبار، صحیح تجارت کرنے کی ان کو رغبت دلاتے تھے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تم کسی کو دھوکہ نہ دو، ایسا کرو۔ اے میرے بیٹے، یہ میری نبی کی سنت ہے، جس نے میری نبی کی سنت کی اتباع کی، اس نے میرے نبی سے محبت کی، اور جس نے میرے نبی سے محبت کی وہ جنت میں نبی کے ساتھ ہو۔ یہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے اس شخص پر جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور عیبدار چیز بیچتا ہے۔ فرمایا جو شخص عیبدار چیز کو فروخت کرے گا، جو عیبدار چیز کو فروخت کرے گا، اس کے عیب کے بارے میں خریدار کو نہیں بتائے گا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا اور ملائکہ اس پر مسلسل لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ملاوٹ کی وجہ سے، دھوکہ دہی کی وجہ سے، ناپتول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کے اندر یہ برائیاں تھیں، یہ قباحتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو محترم حضرات، ہم کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں، کاروبار میں ہم کسی کے ساتھ بددیانتی تو نہیں کر رہے ہیں، اور کسی کے ساتھ ہم فریب کا معاملہ تو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنا چاہیے، اچھا معاملہ کرنا چاہیے،
اور ان کے ساتھ ان کے سارے عیب عیوب کو بتا دینا چاہیے معاملہ اگر آپ کرتے ہیں. بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ کسی ضرورت مند کی ضرورت سے ہم کو فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہیے. جو بہت ضرورت مند ہے اور ہم اس کی ضرورت سے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں، یہ بھی حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے. حضرت طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن جریر بن عبداللہ البجلی، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ بازار میں جاؤ اور ایک گھوڑا خرید کر. تو انہوں نے جو بازار کے منڈی لگی ہوئی تھی اور وہاں پر ایک گھوڑا انہوں نے خریدا، پسند کیا اور بارگیننگ کی اور 300 درہم کے اندر اس کو خریدا، خرید کر لائے. اب پیسہ دینا تھا، وہ مالک کے پاس آئے، عبداللہ البجلی کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے گھوڑے کا سودا کر دیا. حضرت عبداللہ بجلی کو گھوڑا پسند آ گیا رضی اللہ عنہ کو، اور وہ بازار میں جو بیچنے والا تھا اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ گھوڑا تو بہت اچھا ہے، آپ نے اس کی قیمت تو 300 درہم بتائی ہے، مجھے تو لگتا ہے 300 درہم کا نہیں 400 درہم کا ہے. انہوں نے کہا جو جیسا آپ سمجھے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ 400 درہم کا ہے، بلکہ 500 درہم کا ہے. پھر وہ قیمت بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 800 درہم میں اس گھوڑے کو خریدا، جبکہ وہ گھوڑا 400 میں ملنے والا تھا. محترم حضرات، آج آپ جانتے ہیں کہ ایک لوٹ کھسوٹ کا بازار ہے، دھوکہ دہی اور فریب خوری عام ہے. آپ جانتے ہیں ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی گئی کہ جس کے اندر ملاوٹ نہیں ہو، جس کے اندر دھوکہ نہیں ہو. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دواؤں کے اندر آج ملاوٹ ہے. مختلف ٹیسٹ کرنے کو کہتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن مریضوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہارٹ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ کے پاس آدھا گھنٹے کا بھی ٹائم نہیں، آپ گھر نہیں جا سکتے، فوراً آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا. جیسا کوئی آدمی آ گیا اس کو گرفتار کر لے گا، آپ اس کو جانے نہیں دیں گے. تو اس طرح کا بازار گرم ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، اور وہ بیمار تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں پریشانی کی وجہ سے. کوئی اپنا گھر بیچتا ہے، کوئی اپنا زیور بیچتا ہے، کوئی در کی ٹھوکریں کھا کر کسی کے ساتھ التجا کرتا ہے کہ میرا اتنا بل آ گیا. اب ڈاکٹر نے اس کو جو بل تھما دیا ہے، اب کیا کریں؟ تو یہ ساری چیزیں جو آدمی دھوکہ دے رہا ہے، فریب دے رہا ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے. بازاروں کے اندر دیکھیے کہ ہر چیز کے اندر آپ کو ملاوٹ ملے گی. کوئی چیز آپ کو ایسی نہیں دکھائی دے گی کہ جس کے اندر ملاوٹ ہو، الا ماشاء اللہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. وہ ہر چیز کے اندر آپ پھل خرید رہے ہیں، اس کے اندر رنگ لیپ دیا جاتا ہے، مختلف فروٹوں کے اندر اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور مختلف کھانے پینے کی اشیاء اس کے اندر ملاوٹ ہے. بیچنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ملاوٹ ہے یا نہیں. تو ہر چیز کے اندر گویا کہ یہ ملاوٹ ہے، اور یہ چیز جو ملاوٹ ہے اسے انسانی جسم کو یہ متاثر کرتی ہے، انسان کی صحت سے متاثر ہوتی ہے. بچے بیمار ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. تو ہر چیز کے اندر ایک دھوکہ، فریب اور ملاوٹ ہم کو آج دکھائی دے رہی ہے. اور یہ صرف کیا ہے؟ یہ صرف پیسوں کے لیے، پیسوں کے لالچ کے لیے، کہ لوگ جلد امیر بننا چاہتے ہیں. کسی کو فریب دے کر، کسی کو دھوکہ دے کر. دودھ کے اندر پہلے پانی ملایا جاتا تھا،
اب پانی کے بجائے مختلف دوسری اشیاء، نقصان دہ اشیاء ملائی جاتی ہیں، محسوس بھی نہیں ہوتا۔ گرچہ دودھ گاڑھا رہتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے اندر مختلف کیمیکلز ملائے جاتے ہیں اور آدمی طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ رشتوں کے اندر آپ دیکھیے کہ کسی رشتے کے اندر آپ رشتہ طے کرتے ہیں، ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے، دوسری لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا ہے۔ لڑکی کے اندر یا لڑکے کے اندر بیماری ہے، اس کو اظہار نہیں کیا جاتا ہے اور آدمی اس دھوکے کے اندر رہتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ لڑکی ہم بستری کرنے کے قابل ہی نہیں ہے اور اس سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو انسانی زندگی سے ایک کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ یہ ملاوٹ، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، رشتوں کے اندر بھی ملاوٹ ہے، دوستی کے اندر بھی ملاوٹ ہے۔ کوئی آپ خالص دوستی نہیں لے۔ عبادات کے اندر بھی ملاوٹ ہے، اس میں عبادات میں خرافات، بدعات وغیرہ کئی چیزیں اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں۔ محبت اور دوستی کے اندر، تعلقات کے اندر ملاوٹ ہے۔ محسوس نہیں ہوتا، جو بچپن کے جگری دوست تھے وہ بعد میں دوسرے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ رشتے نہیں ہیں، بلکہ اب ان کے راستے الگ الگ ہو چکے ہیں۔ عبادات کے اندر بھی دیکھتے ہیں ریاکاری ہے، خلوص نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ رشتوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنائیت نہیں ہے، جو گہری محبت ہونی چاہیے تھی، جو ساتھ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جو رشتہ دار تھے، رشتہ داریوں کے اندر بھی کہاں وہ خلوص ہے، کہاں وہ محبت ہے جس کو ہم خالص کہہ سکیں، وہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں شکوہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ نہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ خم ہے زلف ایاز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو دیکھیے ہر چیز کے اندر گویا کہ ملاوٹ ہے۔ تو اسلام ہم کو چاہتا ہے کہ ملاوٹ سے بچیں، ملاوٹ تو وہ ترک کر دے۔ لیس منا من غش ہے، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسلام ہم کو چاہتا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو خالص رکھیں، اس کے اندر کسی قسم کا ہیر پھیر نہ کریں، فریب دہی سے بچیں اور ہر طرح کی ملاوٹ سے، بددیانتی سے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کریں۔ تو محترم حضرات، آج کل کا ماحول ہے اس وجہ ایسا ہے، آج کل کی دنیا کچھ ایسی بن رہی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم یکسو ہو جائیں، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو جس میں ملاوٹ ہو، جس میں دھوکہ دہی ہو، جس میں فریب ہو۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید فرمائی ہے ایسے لوگوں پر کہ لیس منا من غشنا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے امت سے اس کی برات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا جو ہم کو دھوکہ دے۔ اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۔ ہلاکت ہے ناپتول میں کمی کرنے والوں کی۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں اور وزن، جب وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ، جو ناپتے ہیں
یا وزن کر کے دیتے ہیں یکسرون تو ان کو کم دیتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، کیا اس بات کا خیال نہیں رکھتے، کیا اس بات کی سوچ نہیں رکھتے الا یظن اولئک انہم مبعوثون کہ وہ روز اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، خدا کے پاس ان کو جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی دھوکہ دہی، فریب دہی، ملاوٹ، بددیانتی، ان تمام عیوب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارا شمار ان تاجروں میں فرمائے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ تاجر جو سچوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا.